ہمارے جو شہر کے کاروباری حالات ہیں وہ بڑے ہی پریشان کن ہیں۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا سیٹھ اور کیا مزدور، ہر کوئی ایک پریشانی کے عالم میں ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ بنکر بھی پریشان، فیصلہ لینے میں تذبذب، آگے پیچھے کہ آگے حالات کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے۔ مزدور بھی پریشان کہ میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ شہر کے اندر جو دیگر کاروبار سے جڑے افراد ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ پاور لوم کا چکا چلے گا تو ہماری روزی روٹی چلے گی۔ الغرض یہ کہ رزق سے متعلق ہم لوگ پریشان ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایمان اور یقین کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے چلتے ہیں، جتنے بھی جانور چلتے ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کی روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اس جگہ اللہ نے فرمایا 21ویں پارے کے اندر وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ فرمایا کہ کتنے چوپائے ایسے ہیں جو اپنی روزیوں کو اٹھائے ہوئے اور لادے ہوئے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ انسانوں کو مخاطب کرنے فرمایا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رزق اس کا ڈپارٹمنٹ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر۔ تو اس لیے جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے غور و فکر کرتے ہیں، لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، میٹنگیں بلاتے ہیں، تو وہیں پر آخرت کے پیش نظر اور شریعت کو سامنے رکھ کر کے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، شہر کے کاروباری حالات اگر دگرگوں ہوتے، پریشان کن ہوتے، تو جمعیت علماء مالیگاؤں کی جانب سے سورہ یاسین شریف کا ورد، بخاری شریف کا ختم، آیت کریمہ کے ورد کے نام سے پروگرامات ہوتے تھے آپ کی مسجد میں۔ لیکن اس کا کارن کیا ہوا بند کرنے کا آپ کو معلوم ہے؟ لوگ متوجہ نہیں ہوتے ادھر، جو نمازی ہیں وہی، جو بوڑھے ہیں چند لوگ وہی، جو علماء ہیں بس وہی۔ جو رجوع ہونا چاہیے عام طور سے، جو مطلوب ہے، جو چیز کہ سارا شہر امٹ آئے، ہر آدمی یہ تصور کرے یہ وبا جو آئی ہے میری وجہ سے آئی، میں یہ تصور کروں یہ حالات میری وجہ سے، یہ پریشانی میری وجہ سے، یہ رزق کی تنگی میری وجہ سے۔ لیکن کیا ایک دوسرے کو دوست دی، جو مسجد میں نہیں آتا وہ تو نہیں آ رہا، وہ تو آ ہی نہیں رہا، لیکن جو آتے ہیں بیچارے بس وہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے ذمہ داران بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو۔ یہ بتاؤ یہ بند کرنے کا کارن، یعنی لوگوں کو فکر نہیں ہے،
میرے دوستو، ہم ایمان والے ہیں، شریعت مطہرہ کے ماننے والے. ہم جہاں پر اسباب کی لائن سے غور و فکر کریں گے، وہیں پر ہمیں شریعت کو بھی سامنے رکھ کر کے یہ پرکھنا ہوگا کہ بھائی ہمارے اندر کون سی کمی ہو رہی ہے. وہ واقعہ اکثر سنتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر گیا جہاد کرنے کے لیے. روز جنگ کر رہے، فتح نہیں ہو رہی، روز حملہ کر رہے، فتح نہیں ہو رہا، روز حملہ کر رہے، فتح نہیں ہو رہا. تو کیا ہوا، امیر المومنین جو ان کے امیر لشکر تھے، انہوں نے مشورہ کیا، بھائی تھوڑا سا دیکھو تو کیا بات ہے، کوئی نتیجہ ہی نہیں مل رہا. کیا بات ہے، کوئی نتیجہ تو نہیں مل رہا. نتیجہ کیوں نہیں مل رہا؟ یہ سامنے والے کا ذہن کیوں نہیں ڈائیورٹ ہو رہا ہے؟ ہم اتنا احتجاج کر رہے، بند کر رہے، یہ بیماری لوگ سدھر نہیں رہے، حکومت سدھر نہیں رہی، حکومت کے کانوں پر جون تک نہیں رہی. کیا بات ہے؟ ہم دنیاوی اینگل سے سوچتے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ دینی اینگل سے سوچتے. بولے جائزہ لو، کہیں ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے اجتماعی طور سے. غور و فکر ہوئی تو اس میں یہ طے ہوا کہ بولے یار جیسے نا مسواک والی سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک والی سنت جو ہے یہ چھوٹ رہی ہے. ہاں یہ معتبر بات ہے، تحقیق بھی ہوئی ہے اس روایت کی، تو معتبر روایت ہے. تو کمانڈر نے حکم دے دیا کہ کل کے روز سبوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں مسواک ہو. اس سنت کا بطور خاص ہم کو اہتمام کرنا ہے. جیسے حالات خراب ہوتے تو بولتے ہیں بطور خاص استغفار کا اہتمام کرو، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو. تو وہ بولے کل کے لیے ہنگامی طور سے اس سنت کا تمام لوگ اہتمام کریں گے. چنانچہ دوسرا دن ہوا، سب کیا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں مسواک، اور ان سے دانت مل رہے. اب سامنے والا جو دشمن تھا نا وہ ایک دم اس کے اوپر ہیبت تاری ہوئی. چلو یہ کیا ہو گیا اچانک، یہ ہو کیا گیا اچانک کہ ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں مسواک، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ان کو ایسا لگا کہ تلوار تو تیز کر کے لائے ہیں، اب یہ دانت بھی تیز کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم کو کچا چبا جائیں گے. ہیبت تاری ہو گئی. اور جب ہیبت تاری ہو گئی تو پھر مسلمانوں نے زور کا جب لگایا حملہ ہے نا، جھٹکا دیا تو سرپٹ بھاگ گئے. میدان ہاتھ میں آیا، میدان ہاتھ میں آیا. تو شریعت کی لائن سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. سبب دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا. شادی ہوگی تو بچہ پیدا ہوگا، پانی پئیں گے تو پیاس بجھیں گی، چوری چلائیں گے تو چلیں گی، یہ بات تو ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ بغیر چھری کے بھی جو ہے نا وہ گردن کو کاٹ سکتا ہے، بغیر پانی کے بھی پیاس کو بجھا سکتا ہے، بغیر کھلائے بھی اللہ پاک رکھ سکتا ہے. اللہ کی تو وہ ذات ہے. سبب سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے. اس جملے کو آپ سمجھیے، سبب سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے. کچھ لوگ سبب کا بھی انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی شدت ہے، یہ بھی شدت ہے. نہیں، سبب کو اختیار کرنا، سبب کو اختیار کرنے کے بعد اس کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا ہے ہم کو کہ نہیں بس ہم نے سبب اختیار کر لیا، اب تو ہونا ہی ہونا ہے، اب تو ہونا ہی ہونا ہے، شادی کر لی بچہ ہونا ہی ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. جس کو اولاد کا دینے والا اللہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. ہاں اللہ ہے دینے والا. تو اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. میرے دوستو ایسے ہی جب کاروباری حالات ہمارے شہر کے خراب ہوئے ہے نا، تو ہر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو شریعت کی اینگل سے بھی، شریعت کی بھی لائن پر لا کر کے سوچے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے رزق کے اندر کمی ہو رہی ہے اور کٹوتی ہو رہی ہے. علماء نے لکھا اس بات کو کہ رزق کے حاصل کرنے کے، رزق کے پانے کے، رزق کے ملنے کے 4 طریقے ہیں دنیا کے اندر. اس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اور احادیث سے یہ باتیں ماخوذ ہیں. ان میں سے جو پہلے 3 طریقے جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ پہلے 3 طریقے ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف ایمان والے اس لائن سے رزق حاصل کرتے ہیں، اور جو 14 طریقہ ہے اس سے صرف غیر مسلم حاصل کرتے ہیں. پہلا جو 3 طریقہ ہے حاصل کرنے کا، یہ ایمان والے اختیار کرتے ہیں. اب میں یہ نمبر وائز جب بتاؤں گا آپ کو تو آپ لوگ اس میں غور کرنا کہ آیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. ہر آدمی اس لائن سے غور کرے، میں غور کروں، آپ غور کریں، منکر غور کرے، مزدور غور کرے اس کے اوپر. پہلی چیز کا رزق حاصل کرنے کے طریقے کے اندر پہلی چیز یہ ہے نماز.
نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنی. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ خود بھی نمازیں پڑھیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کا حکم دے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آپ اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر قائم رہیے، جمے رہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے آپ. ارے آپ تو نوافل اتنی پڑھتے تھے، اتنی پڑھتے تھے حتیٰ تورمت قدما کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر ورم آ جاتا، سوج جاتا تھا آپ کا پیر. اور اس کے بعد کیا کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. لا نسألک رزقا ہم رزق کو آپ سے نہیں مانگتے. اللہ کہہ رہے ہیں لا نسألک رزقا ہم رزق کو آپ سے نہیں مانگ رہے. نحن نرزقک ارے بھائی ہم دیں گے آپ کو روزی. کون دے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں نحن نرزقک ہم آپ کو روزی دیں. کائے پر اللہ پاک کہہ رہے نماز کی پابندی آپ کو بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی حق دینا ہے. رک کر ایک 2 منٹ جائزہ لیتے ہیں. بتائیے کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ 5% لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. 5% اور پکڑ لو 10% اور پکڑ لو 20%. ابھی اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے یہ کیا اوپر سے آیا گیا کہ ہنگامی طور سے جو ہے ہوائی جہاز آئی اور وہ لا کر کے چھوڑ دی؟ بستی سے آئے نا سب، یہ بستیوں سے آئے چل کر کے، انسانوں کی آبادیوں سے، گھروں سے، اپنے مکانات سے چل کر کے یہاں پر آئے ہیں. عام دنوں میں کیوں نہیں رہتے لوگ؟ کہاں رہتے ہیں لوگ؟ یہ سب مسلمان ہیں نا، یہ یہی اسی آبادی کے لوگ ہیں، اسی ایریے کے لوگ ہیں. مسجد نہیں بنتی مسجد کہاں رہتی؟ خود بھی نہیں پڑھتے، گھر کے لوگوں کو بھی نماز کا حکم دے گے تو پھر کیسے اللہ پاک دیں گے؟ دیکھو یہ پہلا طریقہ ہے. پتہ یہ چلا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، جان توڑ کوشش کرے گا، خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، موت ہو، میت ہو، طبیعت رہے نہ رہے، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، ہر صورت میں نماز کا اہتمام کرے گا. اللہ پاک فرما رہے نحن نرزقک روزی ہم دیں گے. یہ پہلا طریقہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہر صورت. یہ تو کیا ہوتا گھر میں نماز کے لیے آ رہے ہیں فجر میں آ رہے ہیں تو ایک دم آہستہ سے کنڈی کھول کر کے آتی ہے، آہستہ سے کنڈی کھول کر. ٹھنڈی کا دن ہے تو گدوئی ڈال کر کے آ جاتی ہے. سو جاؤ اچھی سے ذرا سے. ہاں آپ ان کو بچا نہیں رہے، آپ ان کو جو ہے جہنم کی آگ میں ڈھکیل رہے ہیں. نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ایک چیز. دوسری چیز استغفار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں پر ندامت، رونا کہ اللہ میری وجہ سے میں گنہگار، میں خطا کار، میں سیاہ کا، اپنے کیے پر ندامت کا اظہار. یہ اصل استغفار. صرف استغفار کی تسبیح کھینچ لینا نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. توبہ کا جو تحقق ہوتا ہے اس کی 3 شرطیں ہیں. آدمی جس گناہ کے اندر پہلے اس کو چھوڑ دے، جو کر رہا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. یہ 3 چیز ہوگی تو تب وہ استغفار قابل ہوگا، وہ حقیقی استغفار. اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو گے، تم رو گے اور گڑ گڑاؤ گے اور یہ کہو گے اللہ یہ حالات میری وجہ سے، اس کا قصوروار میں ہوں، میں نے جو گناہ کیا ہے اللہ اس وقت تم مجھے معاف کر دے. تو اللہ پاک اس کی وجہ سے کیا کریں گے؟ موسلا دھار بارش برسائیں گے، مالوں میں
اور اولاد میں اللہ پاک مدد کریں گے، اور تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے باغات کو اللہ پاک سرسبز و شاداب کر دیں۔ استغفار، بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو استغفار کریں؟ ابھی تو جیسے کاروبار بند ہے تو گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے جو سماج کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں بھیا لون چالو رہے تو بہت اچھا رہتا ہے، لون چالو رہے تو بہت اچھا رہتا ہے، کائیں کو بند ہو گیا، پریشان ہو جاتے۔ ہمارے نوجوانوں کے تماشے، ان کی ہلڑ بازیاں، ان کے کرتوت اور کیا 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 نہیں کرتے، یہ کاروبار چالو رہتا تو اچھا رہتا، وہ تو بند ہے، حالات آئے تو کیا کرنا بھائی استغفار کرو، نہیں، یہ تو پلس ہو جاتا، جو عام طور پہ جو گناہ کرتے رہتے یہ پلس ہو جاتا، زیادہ ہو جاتا۔ اس لائن سے بھی مسلمان حاصل نہیں کر رہا، استغفار کریں گے اللہ پاک اس لائن سے بھی روزی کے دینے کی بات کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو بتایا ہے تقوی، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دیکھو علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر نیکی کرے، ہر مسلمان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر نیکی کرے، مسجد بھی بن رہی تو اس کے اندر بھی حصہ لے، مدرسہ بن رہا تو اس کے اندر بھی حصہ لے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، تبلیغ کا بھی کام کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، ذکر و اذکار بھی کرے، یعنی جو فرائض ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ جو نوافل اعمال ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر نیکی کے اندر حصہ لے، لیکن اس کو ہر گناہ سے بچنا لازم ہے، ہر گناہ سے بچنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر نیکی کا کرنا ضروری نہیں ہے، فرائض کو چھوڑ کر، فرائض تو کرنا ہی کرنا کمپلسری ہے۔ اس میں کیا ہے کہ پھر اب بندہ اب جو کام کرنے جا رہا ہے وہی دیکھے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا ہے، رک کر کے ذرا سا سن، شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا ہے، منع کر، اور کیا ہے منع تو رک جاؤ، یہی تقویٰ، تقویٰ یہی ہے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ کرتا پاجامہ ٹکنے کے اوپر ایک دم رکھ لو، صافہ باندھ لو، نیچے منڈی کر لو، تسبیحات کھینچنے لگو، ہے نا، اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بھی تقویٰ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اصل تقویٰ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہی ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام اور تکبیر اولیٰ کی پابندی اور معاملات صفر، تو یہ نہیں، یہ بھی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ نہیں، تقویٰ فرمایا اللہ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے یہ پریشانیوں سے، ہے نا، غموں سے، ٹینشنوں سے، حالات سے نکالنے کا راستہ نکالے گا اللہ پاک، اس کی پریشانی آئی، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ، اللہ پاک نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایک دم آسانی سے روزی ملے گی، بیٹھا رہے گا اور بیپاری کا فون آئے گا، ہمیں بولے اتنا مال بنانا ہے، اتنا آرڈر لے لیں، فائدہ ہو جائے گا، بیٹھا رہیں گا، اللہ پاک کہیں سے کچھ نہ کچھ، اللہ پاک کے ہاتھ میں، ہر آدمی اپنی لائن سے سوچ لے، جو جس لائن میں ہے، جو جس لائن سے کاروبار کرتا ہے، اللہ پاک ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائے۔ اب بتاؤ کتنے لوگ تقویٰ اختیار کریں؟ اللہ کا دھیان، اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ 3 لائن جو ہے اس لیے کہ اس سے صرف اور صرف دنیا کے اندر ایمان والے جو ہے روزی حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو نماز کے ذریعے سے، دوسرے استغفار کے ذریعے سے، اور تیسرے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی کے ذریعے سے، چوتھی چیز ہے یہ اسباب کا اختیار کرنا، چوتھی چیز یعنی کچھ بھی ملازمت کرنا، دنیاوی جو ذرائع ہیں اس کو اختیار کرنا، یہ چوتھا چیز۔ اس کے اندر ساری دنیا کے لوگ ہیں، کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی نمازی پڑھتے ہو، خالی استغفاری کرو، نہیں، میں نے بتایا نا دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے اس کو سبب کے ساتھ گھیر کر کے رکھا ہے، تو دنیاوی ذریعے کو اختیار کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ تینوں چیزوں کا بھی ہم کو کرنا ہے، تو پھر اللہ پاک گھر بیٹھے اللہ پاک آسان روزی مرحمت فرمائے۔ ابھی کیا ہو گیا، سود پہ اور لون لے کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارا بیوپاری بولے لون پہ اس نے لون نکالا، آگے بڑھتا گیا۔ ایک بات سمجھ لیجئے، ایمان والوں کے لیے کامیابی کے ضابطے الگ ہیں، غیر ایمان والے کے لیے کامیابی کے ضابطے الگ ہیں۔
ایک بار پھر اور سمجھ لیجیے، ایمان والے کے لیے کامیابی کا جو ضابطہ ہے، جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے وہ الگ ہے، غیر مسلم کے لیے جو راستہ ہے وہ الگ ہے۔ ایک غیر مسلم سود لے کر کے اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ضروری کیا ہے ہی نہیں کہ ایمان والا بھی جو ہے وہ سود لے کر کے کامیاب ہو، ہرگز نہیں، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آپ نے محمد رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنے گردن کے اندر ڈال دیا ہے، تو اب آپ باہر نہیں جا سکتے اس سے۔ آپ کو چلنا ہوگا اسی راہ سے چلنا ہوگا، آپ کو کامیابی ملے گی اسی راہ سے ملے گی، آپ کامیاب ہوں گے اسی راہ پر چل کر کے کامیاب ہوں گے، اس راہ سے ہٹ کر کے آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ سمجھ کر کے چلیے آپ۔ یہ چوتھا جو طریقہ ہے ہم لوگوں نے سب اس کو ہی سمجھ لیا اور اسی کی لائن سے کام کاج کریں۔ میرے دوستوں، میں کسی کو دوش دینا نہیں چاہتا، بس یہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئینہ دکھائیں، آئینہ بتائیں لوگوں کو کہ بھائی ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں بالکل جگر گوں ہیں، ہے نا، کہ کوئی کس کی سننے کو تیار نہیں، کوئی کس کی ماننے کو تیار نہیں، نہ گورنمنٹ سننے کو تیار، نہ سینٹرل گورنمنٹ، نہ صوبائی گورنمنٹ، نہ یہاں کے لوگ، نہ وہاں کے لوگ، نہ بیوپاری ہاتھ میں کچھ ہاتھ میں نہیں۔ اور اس کے بعد بھی ایمان والا جو ہے وہ اپنی لائن لیول صحیح نہیں کر رہا ہے، شریعت پر غور نہیں کر رہا ہے، تو بھائی تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس لائن سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے جو کاروباری حالات، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں بھائی ہم کیسے کر رہے ہیں، مزدور بھائی جو کام کاج کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے، یہ تو دیکھنا چاہیے۔ ایک اور بات، ابھی اس ہفتہ گلشن خطابت جو ہمارا علماء کرام کے مقررین کا جو گروپ ہے اس کے اندر یہ بات تھی کہ قرضوں کے اوپر بات کرنی ہے، وقت بہت کم تو میں اس کی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن یہ 4 باتیں مجھے اہم بتانی تھی، یہ بتانے کے ساتھ ساتھ دیگر باتیں بھی بتانی تھی قرض سے متعلق۔ قرض کا جو معاملہ بھی ہے نا یہ دن بدن ہمارے شہر کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرض سے متعلق یہ بیداری نہیں۔ ہر آدمی قرض لینے کو ایک دم آسان سمجھ رہا ہے، قرض لینے کے لیے ایک دم آسان سمجھ، لے کر کے ڈبا دینا شان سمجھ رہے، ڈبا کر شان سمجھ رہے اور اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھ رہے۔ ہمارے سماج کو بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، جو جتنا بڑا چڑنگ باز لوگ اس کو اتنا بھاری سمجھتے، یہ ہو گیا ہے، جو جتنا بڑا چڑنگ باز اس کو لوگ اتنا بھاری سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ بندہ جو ہے نا انتہائی ناکارہ ہے، خبیث آدمی ہے۔ قرض لے کر کے ڈبا دینا یہ کیا ہے؟ کتنے ہمارے قرضے باقی؟ میرے دوستوں بڑی خطرناک وعید ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے بڑی خطرناک وعید ہے قرض سے متعلق۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بڑی خطرناک وعید ہے۔ اللہ کے نبی سرکار نے دو عالم صلاحیتہ کے بعد جب جنازہ لایا جاتا آپ پوچھتے ارے بھائی اس کے اوپر قرضہ ورضہ ہے کیا، یہ مقروض ہے کیا؟ تو اگر مجمع مدینہ چھوٹا تھا سب جو ہے سب کسی کی موت میت کرنا سب شریک ہوتے تھے۔ اب تو کہنا چاہیے حالات بہت بڑے عجیب ہو گئے، گاڑی پہ ڈائریکٹ آ گئے تھے، آ جاتے قبرستان کے اندر نماز جنازہ پڑھ کر کے چلے گئے، ہمدردی نہیں رہ گئی لوگوں کے اندر۔ لیکن پہلے شہر کے اندر ایسا تھا، ایک میت ہوتی تھی سارے شہر کے اندر سناٹا ہو جاتا تھا، سب شریک ہوتے تھے۔ تو مسجد نبی کے اندر سب آ جاتے، حضور پوچھتے بھائی اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ اگر کوئی بولتا ہاں قرضہ ہے تو حضور فرماتے کہ بھائی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو۔ تو پھر وہ کوئی بندہ کہتا اللہ کے نبی ان کا جو قرضہ ہے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے کہ ٹھیک ہے چلو۔ اگر کوئی نہیں آتا تو کیا بولتے تھے آپ؟ صلو علی صاحبکم، بولے بھائی اب تم جو ہے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نماز جنازہ اس کے اوپر نہیں پڑھوں گا۔ کتنی خطرناک وہی ہے۔ ہاں شہید جو ہے نا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن قرضے کا معاملہ ادا نہیں ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے نا وہ زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے بناتے رہتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتے رہتا ہے نا، قرضہ پانی کرتے رہتا ہے، بیوپاری کا اور اسی طریقے سے دکاندار کا اس کا قرضہ رہتا ہے۔ اچانک انتقال ہو گیا، بیٹے جو ہے نا مرنے کے بعد باپ کے قرضے کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرتے، بس آپس میں جو ترکے سے متعلق فکر کرتے رہتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہے، کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے اگر سارا مال بھی قرض کے اندر دینا پڑے تو دینا چاہیے، پہلے قرض ادا۔ آج کتنے لوگ
معاف کرنا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرض لینے کے لیے تو ارے باپ رے باپ، حاجی صاحب، نمازی صاحب اور فلاں صاحب اور دھماکہ صاحب اور 3 رات ایک کر دیں گے، اور جب لینا ہے جب واپس دینا ہے تو بولے ڈبا دیا، بولے ڈبا رہا کیا، میں بھاگ کے جا رہا کیا، دوں گا نہیں کیا، ایسا ہو ایسا ہو، تو آیا کائے کو بولے میرے پاس، تو مانگا کائے کو بولے میرے سے، ایسے ہو جاتا۔ ایک ٹیکسٹائل والے کے پاس میرا جانا ہوا، سیٹ لوگ اگر ہوں گے تو ان سے معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو خراب لگے معذرت۔ ٹیکسٹائل والے کے پاس میرا جانا ہوا تو اتنی بڑی دھاری ایسے لے کر بیٹھے رجسٹر، بولے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بولے یہ باقی ہے، سب یہ سب کے باقی ہے، جبکہ جن کے باقی ہے نا پیسہ بہت ہے، ان کے پاس لاکھوں روپیہ بیلنس رکھا ہوا ہے، لاکھوں بیلنس، نئی نئی گاڑیاں نکل رہی ہیں، کھانا پینا اچھا خاصا ہو رہا ہے، اور یہ 1000 1500 2000 3000 یہ نہیں دے۔ بولے مولانا ایسے لاکھوں روپئے بولے میرے باقی، اور اگر میں بول دوں گا تو بولے جگہ پہ حساب کر، اور جتنا پیسہ رہے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، دوسری ٹیکسٹائل چالو ہو جائے گا، دوسرا مستری کا چالو ہو جائے گا، دوسرا کارخانہ دوسری جو ہے ہوٹل چالو ہو جائے گا۔ یہ حالات بہت سارے ہمارے جو ہے مزدور بھائی وہ یہ کرتے ہیں کہ کہیں کھڑے ہوئے 10,000 20,000 لے لیے، اور اس کے بعد پھر چلاتے رہتے، چلا اب دوسرے کے وہاں جانا ہے تو وہاں گئے، بولے دیکھ میں تیرے وہاں آؤں گا تو وہ 20,000 دے، اس طریقے سے پلٹا دیں، کچھ لوگ ڈبا دیے، ختم ہو گئے، کارخانے کا ہوٹل کا بل ڈبا دیے، اور اسی طریقے سے کرانہ دکان کا ڈبا دیے۔ یہ چل رہا ہے شہر کے اندر، آپ کو لگے کہ کیا بول رہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ مالی معاملات ہمارے انتہائی خراب ہیں۔ آپ دھندا ہے کسی علاقے کے اندر آپ گئے، بھائی چائے پینے کے لیے گئے، آپ نے ان کو پیسہ دیا، اب ابھی 6 روپے کی چائے ہو گئی، اب 4 روپیہ بولے چھٹا ہی نہیں، اب تو چائے پیے، 2 چائے پیے تو 12 روپیہ ہو گئے، اب آپ 20 روپیہ دیے، اب 2 روپیہ جو ہے اس کو دینا اب ہے نہیں، تو وہ ہوٹل والا بولتا ہے جان دو بعد میں دینا، اب ادھر کہاں اپنا جانا ہو، تو جگہ پہ حساب کلیئر کرنے کا، جگہ پہ کلیئر ہے بھیا یہ پیسہ لے لے، اور نہیں تو پھر میں بعد میں آؤں گا نہیں ادھر، میرا آنا نہیں ہوتا، ابھی معاف کر دیتے، ابھی ختم کر معاملے کو، کلیئر کر، نہیں ہوتا بعد میں دوں گا، بعد میں کون جاتا، کس کو معلوم، کس کو معلوم کون جاتا، اس لیے حساب کو کلیئر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہی میں موٹے موٹے انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دیا، سبب کے درجے میں جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ رزق کے حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے نماز کی لائن کا، خود بھی نمازوں کا اہتمام کرنا، گھر کے لوگوں کو بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھانا۔ دوسرا طریقہ ہے استغفار کا، گناہوں پر ندامت کہ بھائی میری وجہ سے ہے، 2۔ تیسرا طریقہ ہے اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف کہ ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر نیکی کا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا راستہ ہے یہ عام راستہ، یہ پہلے جو 3 طریقہ یہ صرف اور صرف ایمان والوں کو اللہ نے دیا ہے، چوتھا طریقہ جو ہے یہ اس میں تمام لوگ ہیں۔ تو ان چوتھا جو طریقہ ہے عام راستہ، اس کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ پہلا جو 3 طریقہ ہے، ان 3 طریقوں کو بھی اگر ہم اختیار کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے شہر کے جو کاروباری حالات ہیں، جو مندی کے حالات ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو لمحوں میں اور منٹوں میں ختم کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔